الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے دن، ساری راتیں، 12 مہینے ہر موسم، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی. وہ جس وقت کی چاہتا ہے اپنی کلام برحق میں اس کی قسم کھا لیتا ہے. وہ جس رات کی چاہتا ہے، جس دن کی چاہتا ہے، جس گھڑی کی چاہتا ہے، خالق و مالک وہ ہے. وہ اپنی کلام برحق میں اس وقت اس گھڑی کی قسم کھا لیتا ہے. قرآن پاک میں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت کو سورہ والعصر کہا جاتا ہے کہ اللہ نے وقت عصر کی قسم کھائی. ایک صورت کو سورہ فجر کہا جاتا ہے جس میں اللہ پاک نے فجر کے وقت کی قسم کھائی. آج کی میری بات آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ یہ وقت فجر کیا ہے، اللہ اس کی قسم کیوں کھاتے ہیں، پھر فجر کے وقت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مجھے 10 راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں کیا ہیں؟ ساتھ ہی فرمایا والشفع والوتر، مجھے طاق اور جفت کی قسم. یہ کیا ہے؟ پھر ساتھ ہی فرمایا واللیل اذا یسر،
جب رات جا رہی ہوتی ہے مجھے رات کے جانے کی قسم۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد پھر فرمایا حل فی ذالک قسم الذی ہجر۔ اب عقل مند کو کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے کہ میں قسم کھاؤں؟ یہ بڑی عجیب آیات ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں عقل دی ہے تو اللہ کی ان قسموں پہ غور کرو۔ اللہ نے عقل نہیں دی تو الگ چیز ہے۔ کرم ہے اس کی ذات کا کہ وہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ویسے بھی کہہ دیتا، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی بات پہ یقین کرتے۔ ہمارا تو ایمان ہی نہیں بنتا جب تک ہم اللہ کی بات پہ یقین نہ کریں۔ ہمارا تو ایمان ہی نہیں بنتا جب تک اللہ کے رسول کی بات پہ یقین نہ کریں۔ ایمان مانا ہی اسی چیز کا ہے کہ ان کی باتوں پہ یقین کرنا۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک کا یہ پیار کا انداز دیکھیں، محبت کا انداز دیکھیں، تعلق کا انداز دیکھیں کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے اللہ ہماری طرح ہو کر ہمارے سامنے قسمیں کھاتا ہے۔ یہ قسمیں کھانا بندوں کا کام ہے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن یہ اس کی عجیب خالق و مالک ہونے کی صفت ہے کہ وہ بالکل نیچے اتر کر ہماری طرح ہو کر ہمیں اپنی بات سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے قسمیں کھانے لگ جاتا ہے کہ میرے بندوں میری بات پہ یقین کر لو۔ ارشاد فرمایا والفجر، مجھے وقت فجر کی قسم۔ صرف فجر ہوتا تو ہم آسانی سے سمجھ جاتے، لیکن کہا الف لام لگا کے الفجر اور ساتھ واو بھی لگائی والفجر۔ فجر کا جو وقت ہوتا ہے صرف وہ وقت نہیں ہوتا جس وقت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ تو 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ، 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، 2 رکعت فرض پڑھنی ہے، وقت کتنا لگ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فجر کا وقت کم از کم 1.5 گھنٹے ہوتا۔ سورج کے نکلنے سے پہلے 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 26 منٹ 27 منٹ یہ فجر کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث کی کئی کتابوں میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی حدیث کی کئی کتابوں میں حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دن مجھے نماز کا طریقہ اور نماز کا وقت بتانے اور سکھانے کے لیے جبرائیل امین آئے۔ حرم میں کھڑے ہو کر جبرائیل امین نے مجھے پہلے دن فجر کی نماز، وہ جب ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے فجر کا، اس وقت پڑھائی اور نماز کا طریقہ بتایا۔ دوسرے دن جبرائیل امین نے مجھے آخری وقت میں نماز پڑھائی، یعنی 1.5 گھنٹہ سورج نکلنے سے 5-10 منٹ پہلے مجھے نماز پڑھائی اور مجھے فجر کی نماز کا وقت بتایا، طریقہ بتایا، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ یہ 2 وقت ہیں نماز فجر کے، اگر کوئی شروع وقت میں پڑھ لے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، اگر کوئی آخر وقت میں پڑھ لے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن نماز پڑھائی، 1 دن پہلے وقت میں،
جیسے ہی ٹائم اسٹارٹ ہوا، دوسرے دن درمیانے وقت میں اور تیسرے دن آخری وقت میں، اور ساتھ ہی جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کا کوئی امتی ان تینوں وقت میں فجر کی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے۔ ہم پاگل ہیں، لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں پہلے وقت میں پڑھو گے تو نماز ہوگی، کوئی کہتا ہے آخری وقت میں پڑھو گے تو نماز ہوگی، کوئی کہتا ہے درمیانے وقت میں پڑھو گے تو نماز ہوگی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کے تینوں وقت بتائے گئے۔ اسی پر ایک اور بات کہہ کے میں اگلی بات شروع کرتا ہوں۔ نماز کی ابتدا کی حدیث میں 3 طریقے ہیں۔ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر۔ ایک ہے کہ کندھے اور کانوں کے درمیان تک ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر۔ اور ایک ہے کہ کانوں کی اس لو تک آپ نے ہاتھ اٹھائے اور انگوٹھے اس کو لگائے، آپ نے کہا اللہ اکبر۔ اب کوئی مسلمان ایسے کر کے نماز پڑھ لیتا، ٹھیک ہے، کوئی درمیان میں لاتا ہے، کانوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی بات نہیں، کوئی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ یہ تینوں طریقے حدیث میں ملتے ہیں۔ پاگل ہیں وہ لوگ جو اس پہ بھی لڑ رہے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی آ جاتا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے، یہ تینوں طریقے ایک کے اندر آ گئے۔ یہ افضل طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ تینوں راہیں، تینوں اسٹاپ اس کے اندر آ جاتے ہیں، ہم تینوں پہ عمل کر لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کی نماز ہی غلط ہے، آپ نے تو یہاں تک ہاتھ اٹھایا، اب اگلی تفصیل میں جاؤں تو یہ علماء کی باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ نے یہاں تک ہاتھ کیسے اور کیوں اٹھائے اور کب اٹھائے، یہاں تک ہاتھ کب اٹھائے، کیوں اٹھائے اور کیسے اٹھائے۔ اب یہ تینوں چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، چونکہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اور میں پہلی جماعت کے لوگ ہیں، ہم وہی سبق یاد کریں جو پہلی جماعت ہے۔ یہ اگلے مسئلے نہ ہم سے قیامت کے دن خدا نے پوچھنے ہیں، نہ ہمیں ان مسئلوں پر بحث کی ضرورت ہے۔ ہاں، جس دن مجھے کسی نے کہا سرے عام کہ تیری یہ نماز غلط ہے، تو پھر میں اس دن اس سے بات کروں گا کہ یہ کیسے صحیح ہے اور یہ کیسے صحیح ہے اور یہ کیسے غلط ہو گیا، ورنہ پھر لڑائی ہوتی ہے۔ میں نے ممبر پہ بیٹھ کر کبھی لڑائیوں والے مسئلے بیان نہیں کیے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر جتنا کچھ سیکھا ہے نا، یہ اللہ نے چھوٹے سے برتن میں بہت کچھ دے دیا، میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ میں بحث والے مسئلوں میں نہیں پڑتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں وقت میں نماز پڑھائی گئی۔ اب آپ کو اللہ مکے مدینے لے جائے، آمین کہہ دیں، وہاں پہلے وقت میں نماز ہوتی ہے، وہاں پہلے وقت میں نماز ہوتی ہے۔ پاکستان میں آپ فجر کی نماز پڑھیں تو وہاں آخری وقت میں ہوتی، سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں سورج نکلنے والا ہوتا، اور مکے میں فجر پڑھ کے بیٹھتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ تلاوت ہوتی ہے، تو پھر جا کر معلوم ہوتا ہے سورج نکلنے والا۔ صحیح ہے؟ جس کو اللہ پاک، اب ایک بندے نے ایئرپورٹ جانا ہے، اب وہ بیچارہ بیٹھا رہے کہ جب تک پاکستان کی نماز کا ٹائم نہیں ہوگا میں نہیں پڑھوں۔ بھائی ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ کے جاؤ، کہیں آپ کی فلائٹ ہی نہ مس ہو جائے۔ تو یہ حکمتیں ہیں اللہ پاک کی ہر کام کے اندر۔ کسی کو پہلے وقت مل گیا وہ پہلے پڑھ لے، اس کے پاس آخری وقت نہیں ہوگا، اور کسی کے پاس آخری وقت ہے، ٹھیک ہے، وہ اطمینان سے قرآن پڑھے، ذکر کرے، تسبیحات پڑھے، آخر وقت میں نماز پڑھ لے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، اب توجہ سے میری بات سنیے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ 24 گھنٹے میں یہ سب اللہ کے بنے میں ہیں۔ اللہ پاک کو ان وقتوں میں سب سے پیارا وقت فجر کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی وقت کی،
صبح صادق طلوع ہو چکی تھی جب اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صبح کو طلوع فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز سب سے پہلے اس کرۂ ارض پر زمین پر باب آدم نے پڑھی۔ جب زمین پہ بابا آدم کو جنت سے بھیجا گیا، جنت میں کبھی اندھیرا باب آدم نے دیکھا نہیں تھا اور جنت میں اندھیرا نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر جو اندر ہے وہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، کعبے کے اندر بھی کوئی لائٹ نہیں ہے۔ لیکن جانے والا جب جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سورج نکلا ہوا ہے۔ ایمان کی روشنی، وہاں اللہ کے تجلی کا نور، وہاں میرے پاک نبی کی نبوت کا نور، جو دوسروں کو روشنیاں دیتے ہوں وہ خود کتنے روشن ہوں گے۔ بس اس کے اندھیرے کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ روشن ہو جاتا ہے نا تو پھر اندھیری راتیں بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ جب یہ روشن ہو جاتا ہے تو قبر کی تہ میں بھی بندے کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو روشنی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی بیٹھ کر اس کو روشن کرنے کی فکر نہیں کی۔ میں گھر کو روشن تو کرتا ہوں، اپنے دفتر میں لائٹ کا بندوبست تو کرتا ہوں، بچوں کے اسٹڈی روم میں لائٹ کا بندوبست کرتا ہوں، مسجد کے اندر لائٹ کی فکر کرتا ہوں۔ یہ جو میرے پاس اصل خزانہ تھا، کاش کہ میں اس کے اندر اگر لائٹ کی تھوڑی فکر کر لوں تو پھر میرے لیے یہ جہان نہیں اگلا جہان بھی روشن ہو جاتا۔ اگر اس میں اندھیرا ہے تو پھر آپ سورجوں میں بھی گھومتے رہیں، دن کے 12 بجے بھی گھومتے رہیں تو پھر آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے۔ چمگادڑ جو ہوتا ہے نا وہ دن کو چھپا رہتا ہے، وہ کہتا اندھیرا ہے، اور رات کو باہر نکلتا ہے، وہ کہتا اب چاننا ہو گیا۔ ہم سارے چمگادڑ ہیں، کفر کے اور گناہ کے اندھیروں کو ہم نے روشنی سمجھا ہوا ہے، اور جہاں روشنی ہے ہم اس روشنی سے دور ہو کر ایک کمرے میں اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ہمیں روشنی مل جائے گی۔ جنت سے جب زمین پہ آئے تو جنت میں کبھی اندھیرا نہیں دیکھا تھا، یہاں اندھیرا دیکھا، اور اللہ پاک نے بھی آزمانے کے لیے کہیں سے گیدڑ کی آواز نکلوائی، کہیں سے کتے کی آواز نکلوائی، کہیں سے کسی اور جانور کی آواز نکلائی، تو بابا آدم ڈرنے لگ گئے۔ یہ کتے کی آواز کبھی سنی نہیں تھی، گیدڑ کی کبھی آواز سنی نہیں تھی، بھیڑیے کی کبھی آواز، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جنت میں صرف ایک ہی کتا جائے گا، اور وہ بھی کتا نہیں رہے گا، اللہ انسان بنا کر اس کو جنت میں داخل کرے گا، جو اصحاب کہف کا کتا تھا، انسان بنا کر اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ جنت میں کتوں کا کیا کام؟ وہ کتا بزرگوں کے جوتوں میں بیٹھا، توجہ سے میری بات سنیے، یہ وہ نمازی نہیں تھا، وہ حاجی نہیں تھا، کتا تھا وہ، لیکن صرف بزرگوں کے جوتوں میں دروازے پہ بیٹھ گیا چوکی داری کا۔
تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتے کو اللہ پاک قیامت کے دن انسان بنا کر جنت میں داخل کر، جس نے بزرگوں کی جوتوں کی چوکیداری کی۔ اللہ ہمیں نصیب کر دے، آمین۔ آپ اور میں چوروں کے چوکیدار ہیں، بزرگوں کی جوتی میں ہم کبھی بیٹھے نہیں۔ ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے، مولانا رشید احمد گنگوہی، کہا جاتا ہے کہ اس 2 صدیوں کے، یہ صدی اور پچھلی صدی کے، وہ اس امت کے امام ابو حنیفہ تھے، علماء نے لکھا کہ ہندوستان کی دھرتی پہ اللہ نے جتنا ان کو فقہ کا علم دیا تھا کسی کو نہیں دیا۔ اور مرید جا ہوئے ایسے بزرگ کے جو بزرگ عالم نہیں، جو بزرگ عالم نہیں۔ تو ایک دن بزرگوں نے کہیں کھانے پہ، مرید بھی ہیں پیر بھی ہیں، تو مرید کی روٹی اٹھا کر کہا کہ یہ روٹی اٹھاؤ اور جہاں ہمارے جوتے پڑے ہیں وہاں بیٹھ کے کھاؤ۔ مرید بھی لاجواب تھا، جوتی اٹھائی اور وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ میں مری جب تو روٹی کھا کے فارغ ہوئے تو بزرگ نے خلافت کی چادر سر پہ رکھ دی کہ آج سے رشید احمد بن گیا۔ بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنے میں انسان کو بہت کچھ ملتا، بہت کچھ ملتا۔ ہم نے تو کبھی بزرگوں کو بزرگ ہی نہیں سمجھا، اور کبھی ہمارا بزرگوں سے واسطہ ہی نہیں۔ اب جو اچانک صبح صادق طلوع ہوئی تو باب آدم نے روشنی دیکھی تو اللہ کے حضور سجدے میں گر کے 2 سجدے ادا کیے، 2۔ اندھیرا چلا گیا، روشنی آ گئی، تو وہ 2 سجدے آدم علیہ السلام کے اللہ کے ہاں اتنے قبول ہوئے کہ اس امت کے لیے نہیں بلکہ ساری امتوں کے لیے فجر کے وقت کی نماز رکھی گئی۔ ہندو بھی فجر میں بھجن گاتا ہے، سکھ بھی فجر کے وقت گرنتھ پڑھتا ہے، جانور بھی صبح کے وقت اللہ کو سجدہ کرتے، درخت بھی فجر کے وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں کوئی اللہ کی ایسی مخلوق نہیں جو فجر کے وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں۔ ہمارے ہاں فجر کے وقت کو لوگ کہتے ہیں نور پیر دا ویلا، پتر خدا دیتا ہے۔ کون دیتا ہے پتر؟ بولو نا، زور سے بولو۔ جب پیدا ہو جاتا ہے نام لکھتے ہیں پیراں دیتا۔ کیا نام رکھتے ہیں؟ دینے والا کون؟ اب یہ فجر کا وقت دینے والا کون؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نور پیر دا ویلا۔ ہمارا ہر کام الٹا۔ وہ فجر کے وقت کی قسم کھاتا یہ میرا وقت ہے، ہم کہتے ہیں نور پیر دا ویلا۔ کبھی آپ ڈرائیوروں کو دیکھا کرو، یہاں تو پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں، پاکستان میں جب بس کا ٹرک کا ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو پہلے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے؟ یا پیر استاد تیرا ہی نام ہے۔
اب جو ہے وہ چابی لگا کے اسٹیئرنگ گھماتا ہے. بسم اللہ اس کو نہیں آتی ہوتی, وہ کہتا ہے یا پیر استاد. کبھی دیکھیں آپ, آدم علیہ السلام نے اس وقت سجدہ کیا, جہاں اور امتوں پہ, جہاں اور مخلوق پر اس وقت کی عبادت رکھی گئی, اس امت پر بھی اس وقت کی نماز کو فرض رکھا گیا. قرآن کہتا ہے 29ویں سپارے میں سورہ دہر ہے, اللہ فرماتے ہیں لا یرون فیہا شمسا, جنت میں جانے والے لوگ جنت میں دھوپ نہیں دیکھیں گے, جنت میں دھوپ نہیں ہوگی. ولا زمہریرا, اور نہ جنت میں رات کا اندھیرا ہوگا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, زور سے کہہ دیں پھر فجر میں کیا ہوگا, جنت میں کیا ہوگا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر وقت ایسا موسم ہوگا جیسے فجر کی نماز کا وقت ہوتا. والفجر, مجھے وقت فجر کی قسم, یہ 1.5 گھنٹے پورے کی اللہ قسم کھاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد روزانہ کی فجر ہے, ہو بھی سکتی ہے روزانہ کی, اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں, یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے معلوم ہوتا ہے کوئی خاص وقت ہے, کوئی خاص دن ہے جس دن کی فجر کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور وہ علماء کہتے ہیں کہ حج والا دن حاجی جب عرفات میں گزارتا ہے اور پھر رات کو عرفات سے نکل کے مزدلفہ جاتا ہے, رات گزارتا ہے, پھر مزدلفہ سے مینا جاتا ہے, یہ جو درمیان میں فجر کا وقت ہے, یہ اللہ پاک اس دن کے فجر کے وقت کی قسم کھا رہا ہے, گویا کہ ہمارے لیے قربانی والے دن کا فجر کی نماز کے وقت کی اللہ قسم کھاتا ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں, یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے, رمضان المبارک کے دنوں کے علاوہ سال کا کوئی دن ان دنوں کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر کوئی ان 10 دنوں کے یعنی 9 دن, 10واں دن تو قربانی کا ہے, روزے رکھتا ہے, ایک دن کا روزہ 1 سال کے لگاتار روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. یہ جو 9 دن. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر کوئی صرف 9 ذی الحج کو حج والے دن روزہ رکھتا ہے, حاجی نہیں دوسرا آدمی, 1 سال جو گزر گیا اس کے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے, اور 1 سال جو آنے والا ہے پیشگی اللہ پاک آنے والے سال کے بھی گناہ معاف کرتا ہے. یعنی ہمارے ہاں اگر عید جمعرات کو ہے 24 کو, تو بدھ والا دن اگر اس دن کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال جو گزر گیا, سال جو آنے والا ہے اس کے بھی اللہ پاک پیشگی گناہوں کو معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے انہی دنوں کے بارے میں,
ہر دن کی جس طرح فضیلت ہے، ہر دن کا وظیفہ بھی اپنا ہے، ذکر بھی اپنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو آگے دن آئیں گے، 9ویں ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی دیگر تک اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اگر کوئی یہ ذکر کرے گا تو اس کو قرآن کی تلاوت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، درود شریف پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ یہ ان دنوں کا ایک خاص ذکر ہے، ایک خاص وظیفہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو عطا کیا۔ عورتوں پر بھی واجب ہے، مردوں پر بھی واجب ہے، اور مردوں پر بھی واجب اس طرح ہے کہ وہ زور زور سے کہیں، کسی سے نہ ڈریں، کسی سے شرم نہ کریں۔ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے میں ڈر کیا اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے میں شرم کیا؟ ہاں، عورتیں اگر اکیلی بیٹھی ہیں تو بے شک اونچا پڑھیں، لیکن آواز کو غیر محرم مرد نہ سنیں۔ دکان پہ بیٹھے ہو، بازار جا رہے ہو، اکیلے ہو، گھر بیٹھے ہو، مسجد میں ہو، کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حج پہ نہیں گئے ہو، حاجیوں کی طرح ہو جاؤ کہ جو کچھ حاجی وہاں پڑھ رہا ہے تم اپنے گھر میں بیٹھے وہی پڑھو، اللہ تمہیں بھی حاجیوں جیسا ثواب دے دے۔ یعنی اللہ پاک کے یہ بندوں کو عطا کرنے کے طریقے ہیں، بخشنے کے طریقے ہیں۔ والفجر، مجھے وقت فجر کی قسم، اللہ قسم کھاتا ہے، آپ کی اور میری زندگی میں بھی فجر کا وقت بڑا قیمتی ہوتا۔ ہم نالائق ہیں جو سو کے گزار دیتے ہیں فجر کا وقت۔ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے فجر کا وقت ہوتا ہے، وہ اندھیروں سے باہر آتا ہے۔ ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے بچے کی پیدائش میں، یہ اس کے لیے فجر کا وقت ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، بزرگوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ خود تو روتا ہوا آتا ہے اور دوسروں کو ہنسا رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے دوسروں کو رلا رہا ہوتا ہے، خود ہنس رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ایسے پڑا ہوا تھا جیسے ہنس رہا ہو، باقی لوگ رو رہے ہوتے ہیں، وہ ہنستا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب دنیا میں ہم آتے ہیں خود روتے ہوئے آتے ہیں، دوسروں کو خوشیاں دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ وہ دیگر کا وقت ہوتا ہے جو جانے کا ہے، اور جو آنے کا وقت ہے یہ فجر کا وقت ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو بڑی عجیب روایات ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر پڑھ کے اگر کوئی بیٹھا رہے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے، جس کو اشراق کے نفل کہتے ہیں، تو اللہ اس کو عمرے کا ثواب دیتا ہے، اور اگر کوئی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو حج کا ثواب دیتا ہے۔ اور قرآن ہی کہتا ہے کہ اگر کوئی فجر کے وقت کے بعد اپنے رزق کی تلاش کو نکلتا ہے تو سارا دن کا رزق ایک طرف اور فجر کے بعد کا رزق ایک طرف۔ کوے چڑیاں بھی فجر کے وقت کے بعد اپنا رزق تلاش کرنے نکل جاتے ہیں، ہم ہیں جو سو رہے ہوتے ہیں، ہماری تو دکانیں 11-12 بجے کھلتی، ہمارے معصوم بچے 6 بجے اٹھ کے اسکول کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔
وہ اسکول جاتا ہے، ہم ماں باپ اسے گاڑی پہ بٹھا کے پھر سو جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اس وقت جانے سے مستقبل سنورتا ہے۔ اس کا مستقبل بنتا ہے۔ اور ہم لوگ سو کر اپنے مستقبل کو سلا دیتے۔ سیانے کہتے ہیں جو سوتا ہے اس وقت وہ کھوتا ہے۔ کھوتا وہ نہیں جس کا گوشت پاکستان میں مسلمان کو کھلا رہا ہے، یہ وہ کھوتا نہیں جو کھوتا ریڑھی پہ جویا جاتا ہے، یہ کھوتا کھونے سے ہے، سب کچھ کھو دیتا ہے۔ وہ سیانے کہتے ہیں جو اس وقت جاگتا ہے وہ جنت میں جانے کے لیے بھاگتا ہے، وہ بھاگ بھاگ کے جنت چلا جاتا ہے، اور جو سوتا ہے وہ کھو دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئی اور میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بزرگان دین نے لکھا ہے، بڑی باتیں ہوتی ہیں اس میں، ناراض نہیں ہونا، حکمت پھر کبھی آپ پوچھو گے تو سمجھاؤں گا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی سوتا ہے اور عصر کی نماز پڑھ کر کوئی سوتا ہے تو اس کی عمر میں کمی ہو جاتی، اس کی عمر میں۔ ہاں، یہ آپ لوگ بھی بیٹھے کہتے ہو یار یہ چینیاں دیا بڑیاں عمریں ہوندی ہیں، چینے لوگ 100 سال کے بھی نہیں مرتے۔ بڑھیوں کو بھی دیکھو فجر کے وقت ساری گانا لگا کے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہیں، ہم لوگ سارے سو رہے ہوتے، ان کے بوڑھے جاگ رہے ہوتے۔ اور ہمارا ایک پڑوسی ہے، وہ صبح 4 بجے 4:30 بجے دروازہ کھول کے ایکسرسائز کو جاتا ہے۔ حیران ہوتے ہیں، اب اگر یہ جاگتے ہیں اس وقت جس وقت ہم سوتے ہیں تو پھر ان کی عمریں لمبی ہوں گی۔ ہم چونکہ اس وقت سوتے ہیں، اسی بات پہ غور کرو تو کہ یار ان کی عمریں لمبی کیوں ہوتی ہیں، جبکہ الحمدللہ آپ حلال کھاتے ہو، یہ حرام کھاتے ہیں۔ حرام کھانے سے عمر گھٹتی ہے، حلال کھانے سے بڑھتی، اس لیے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں، ہماری تھوڑی ہیں؟ تو جب فجر کی حدیثوں پہ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو جاگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عمر میں اللہ برکت دیتا، اور جو سو جاتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی۔ عمر کے کم ہونے کا یا بڑھنے کا مطلب پھر دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے ہماری عمر تو لکھ دی ہے کتنا ہے، تو پھر یہ گھٹتی بڑھتی کیسے؟ یہ زندگی کی برکت ہوتی ہے کہ بسا اوقات ایک بندہ 40 سال جیتا ہے، وہ اتنا کام کر جاتا ہے کہ 100 سال کا بندہ بھی اتنا کام نہیں کرتا، اور کبھی کبھی ایک بندہ 100 سال جیتا ہے لیکن وہ ٹکے کا کام نہیں کر جاتا۔ میں اگر قسم کھاؤں تو شاید غلط نہ ہوں، آپ میرے سے اچھے مسلمان ہیں، حقیقت ہے ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو آگ نہ لگاؤ۔ ہم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں، کوئی تقدیر کا قصور نہیں۔ ہم پاگل ہیں جو تقدیر پہ ڈالتے ہیں، ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ رات جاتی ہے تو فجر آتی ہے، رات نہ ہو تو فجر ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں اسلام میں
توجہ اگر دیں تو بات میری سمجھ آئے گی کہ ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے، ہمارا دن سے نہیں شروع ہوتا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا ہمارا دن شروع ہو جاتا، ہماری تاریخ بدل جاتی ہے۔ یہ گوروں کے یہاں ہے کہ رات کے 12 بجے دن بدلتا۔ کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جن کے ہاں فجر کے وقت دن بدلتا، ہمارے ہاں رات کو بدل جاتا۔ پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا۔ یہ کہیں نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہو پھر رات ہو، پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا۔ اور صدقے جاؤں قرآن نے بھی جہاں رات اور دن کا ذکر کیا ہے، قرآن نے پہلے رات کا ذکر کیا ہے، دن کا ذکر بعد میں کیا۔ ترتیب رکھی ہے قرآن نے کہ پہلے رات ہوتی ہے۔ اسی سے دوسرے لفظوں میں سمجھو کہ پہلے تکلیف ہوتی ہے، پہلے اندھیرے ہوتے ہیں، پہلے مصیبتیں ہوتی ہیں، چاننا بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے ہاتھ کالے کرنے پڑتے ہیں پھر کھانا ملتا ہے، پہلے کپڑے کالے کرنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ قرآن نے دونوں جگہوں پر پہلے تکلیف کو ذکر کیا ہے۔ ماں پہلے تکلیفیں برداشت کرتی ہے پھر پیدا ہونے والے کو بوسہ دیتی ہے۔ پہلے ہمیں رینگ رینگ کے چلنا پڑتا ہے، زمین پہ بچہ گھسٹ کے چلتا ہے، پھر وہ چلنے لگتا ہے تو گرتا ہے، گرتے گرتے پھر وہ چلنا سیکھتا ہے۔ ماں کی گود سے کوئی چلنا سیکھ کے نہیں آتا۔ اور چیزیں تو بندہ سیکھ لیتا ہے لیکن چلنا کوئی نہیں سیکھ کے آتا، وہ بعد میں چلتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی اور چیزیں کیا سیکھتا ہے، تو اس پر بھی روایات موجود ہیں۔ حضرت بختیار کاکی، زور سے کہہ دو رحمت اللہ، دہلی میں مزار ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ 3 سال 3.5 سال کی عمر ہوئی تو اماں ان کو مسجد لے گئی امام صاحب کے پاس کہ اس کو قاعدہ پڑھاؤ۔ جب استاد جی نے کہا پڑھو الف، انہوں نے یہ تک سنا دیا۔ انہوں نے اگلی تختی کی پہلے لین پڑھائی قاعدے کی تو انہوں نے اگلی تختی بھی ساری سنا دی۔ استاد نے قاعدہ رکھا تو سپارہ آگے رکھا، کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ، تو انہوں نے الحمدللہ پوری سنا دی۔ استاد نے کہا پڑھو الف لام میم، تو انہوں نے الف لام میم کا سپارہ پورا سنا دیا۔ اب کہا میں زبانی سنا دوں، تو استاد نے کہا سناؤ، تو پہلا سپارہ زبانی سنا دیا۔ 15 سپارے بچے نے زبانی سنا دی۔ اب استاد حیران بیٹھا، یہ کیا ہے؟ تو اب بچہ کہتا ہے کہ ماں کا دودھ پیتے ہوئے، میری اماں مجھے جب دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی تھی، میں نے ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے 15 سپارے یاد کر لیے۔ اور ماں بھی قسم کھا کے کہتی ہے کہ میں نے کبھی اس کو نہ بے وضو دودھ پلایا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کے بغیر دودھ پلایا ہے۔ یہ کرامت ہے۔ ہم قائل ہیں، مانتے ہیں ان چیزوں کو کہ اللہ پاک بچپن میں سکھا دے، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت مریم لے گئی جب 4-5 سال کے ہوئے، استاد کے پاس بٹھاؤں، تو اللہ کو تو برداشت نہیں ہوا نا میرا نبی دنیا میں کسی کا شاگرد بنے۔ نبی تو استاد کا، خدا کا شاگرد ہوتا ہے، نبی کا استاد کون بنے؟ نبی تو ساری دنیا کا استاد بننے آتا ہے، شاگرد بننے تو کسی کا نہیں آتا۔ کہو نبی استاد ہوتا ہے، نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ خدا کا شاگرد ہوتا ہے۔ اگر دنیا والوں سے نبی پڑھے تو نبی کیسا؟ نبی وہ ہوتا جس کو خدا پڑھاتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ ماننے میں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ میٹرک فیل تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو اسکول میں فیل ہو جائے، استاد کبھی مرغا بھی بناتا ہے، کبھی ڈنڈے بھی مارتا ہے، استاد کبھی کام بھی کراتا ہے۔ وہ نبی کیسا جو میٹرک میں فیل ہو جائے؟ وہ نبی کیسا جو جس کو لوگ مرغا بنا کے اسکول میں سزا دے دے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا کا استاد ہوتا ہے۔ کہو بے شک۔ اب استاد نے کہا بیٹا کہو الف، کہا الف کیا ہوتی ہے؟ پہلے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ تو پڑھانے والا کہنے لگا میں تو مطلب نہیں سمجھتا۔ کہا مجھے پتا ہے مطلب۔ کہا بتاؤ۔ کہا ایسے نہیں،
پھر جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں آپ ہو، جہاں آپ بیٹھے ہو میں بیٹھتا ہوں۔ اب پڑھانے والا وہاں گیا، عیسیٰ علیہ السلام ادھر آئے جہاں استاد بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا یہ خود نہیں کر رہا، یہ سارا کچھ میں کرا رہا ہوں، کہ نبی وہاں نہیں بیٹھتا، نبی ادھر بیٹھتا ہے، نبی ادھر بیٹھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی وقت کے بادشاہ کے دربار میں شکایت لگائی گئی، آپ کا مخالف ہے۔ وقت کے بادشاہ نے امام صاحب کو بلا لیا۔ اب سوال کرنے والے اور تو کوئی نہ کر سکے، چونکہ علم کا بادشاہ ہے۔ امتحان لینے کے لیے بادشاہ کہتا ہے امام صاحب یہ بتاؤ اس وقت ہمارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا بھائی سوال بڑے کا ہے، آپ اونچی جگہ بیٹھے ہو، میں نیچے بیٹھا ہوں، تو بڑے کی بات تو پھر بڑی جگہ پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے نا، آپ یہاں آؤ میں وہاں آتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نیچے بیٹھے، امام صاحب بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے۔ اب کہا بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ یہ کر رہا ہے، تجھے نیچے اتار دیا مجھے بٹھا دیا۔ دیکھو بات ہے پوچھنے کی، اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ یہ کر رہا ہے، آپ کی جگہ میں، میری جگہ آپ۔ جب وہ بے بس ہوا تو کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ زمین کا سینٹر اور زمین کا درمیان کہاں ہے؟ اب یہ کوئی سوال ہے؟ تو امام صاحب کے ہاتھ میں کھونڈی تھی، زمین پہ ٹیک کے مار کے کہا لے آؤ پھیتے، ناپ لو ادھر سے بھی ادھر سے بھی، یہ زمین کا سینٹر ہے۔ اب بادشاہ نے سوچا پھیتا لے کے ناپے کون، کہاں مشرق کہاں مغرب، کہاں شمال کہاں جنوب، میرا ملک تو وہاں ختم ہو جاتا، آگے دوسرا ملک شروع ہو جاتا، آگے کون ویزے دے گا، کون ناپنے جائے؟ کہا جی ہم نے مان لیا اب یہ زمین کا سینٹر ہے۔ اللہ یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں بٹھایا اور اس کو وہاں بٹھایا، کہا اب یہاں بیٹھ کر بتاؤ الف کیا ہوتی ہے۔ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا سوائے خدا کے، نبی استاد ہوتا۔ اسلام کا دن، اسلام کا وقت، اللہ آپ کو مکے لے جائے آمین کہہ دو، مدینے لے جائے آمین کہہ دو۔ اب بھی وہاں کچھ گھڑیاں ہیں پرانی، ابھی بھی جہاں ٹائم کی ابتدا سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتی ہیں، صرف مسجد نبی میں اور کعبے میں اب بھی ہیں۔ کاش ہم مسلمان لوگ، کاش جس طرح ہم انگریزی کیلنڈر کے پیچھے چل پڑے، ہم انگریزی ٹائم کے پیچھے چل پڑے، ہم مسلمانوں نے تو اپنا ٹائم ہی نہیں لیا کہ ہمارا ٹائم کیا ہے۔ یہ گھڑیاں مسلمانوں نے ایجاد کی تھی، گھڑیاں، ہاں یہ کافروں کی ایجاد نہیں، مسلمانوں کی ایجاد۔ لیکن ہم اپنا وقت بھول گئے کہ وقت کی گھڑیاں، سوئیاں، نبضیں کبھی مسلمان کے ہاتھ میں تھی۔ اب ہم لندن کے ٹائم کے پیچھے چلتے ہیں، 12 بجے ان کا بھی چینج ہوتا ہے، ہمارا بھی چینج ہوتا ہے، اور سکھوں کا بھی 12 بجے شروع ہوتا ہے۔ مسلمان کا وقت سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، پہلے رات آتی پھر دن۔ پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس کی رات نہیں ہوتی۔ شریعت کی روح میں، دنیا کی روح میں ہوتی، شریعت کی روح میں نہیں ہوتی۔ حاجی جب عرفات سے نکلتا ہے، مزدلفے جاتا ہے، کھلے میدان میں رہتا ہے، یہ رات نہیں ہے شریعت میں، یہ شریعت میں رات شماری نہیں ہوتی، یہ دن میں شمار ہوتی۔ اگر کوئی ساری رات ٹریفک میں پھنس گیا، اب اس نے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفے جا کے پڑھنی ہے، یہ قانون ہے شریعت کا۔ یہ مینا میں مغرب نہیں پڑھ سکے گا، اذان کے بعد عرفات میں مغرب نہیں پڑھ سکے گا، عرفات سے مغرب کی اذان کے بعد یہ نکلے گا۔ اس نے مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی نماز کٹھے پڑھنی ہے، پہلے مغرب پڑھتا ہے پھر عشاء پڑھتا ہے۔
مجھے آج بھی یاد ہے، اب تو سہولتیں ہو گئیں، ایک دفعہ گاڑی ٹریفک ایسی پھنسی کہ ہماری فجر کی نماز نہ عرفات نہ مزدلفہ، مغرب عشاء بھی گئی، فجر کی نماز کا وقت درمیان میں ہو گیا۔ اب ہم نے پہلے مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، پھر فجر پڑھی۔ اب وہ قضا میں نہیں آئی، جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ رات ہی نہیں تو قضا کیسے ہو؟ شریعت نے کہا کہ اگر کوئی اس رات، حالانکہ عرفات میں دن کو جانا ہوتا ہے، حاجی مزدلفے چلا گیا، اگر کوئی مکے والا حاجی بھول گیا عرفات جانا، دن کو نہیں جا سکا، اب اس رات میں کسی بھی وقت فجر سے پہلے اگر وہ عرفات میں چلا گیا تو اس کا حج اللہ پاک قبول کر لے گا، یہ حاجی۔ اب اس کے لیے رات کوئی نہیں، شریعت نے کہا کہ ایک حاجی کے لیے ہم رات کو بھی پیچھے کر دیتے، رات ہی نہیں آئے گی، حج کرو، ہم تمہارے سروں سے راتوں کے اندھیرے بھی اٹھا دیں گے۔ یہ دن جو ہے نا، یہ بڑے عجیب ہیں کہ ان دنوں میں ایک دن ایسا ہے جس کی رات کوئی نہیں۔ اب حاجی مزدلفے میں پھر فجر کی نماز پڑھ کے پھر وقوف مزدلفہ میں ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے کہ اے اللہ میں مزدلفہ میں ٹھہرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اب تو حج بھی ماشاءاللہ اتنا تیز ہو گیا، جس طرح وقت کی رفتار تیز چل رہی ہے، اب حاجی بیچارہ مزدلفے پہنچتا ہے جلدی جلدی، آدھے گھنٹے کے بعد پھر معلم اٹھا کے اس کو مینا پہنچا دیتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات کو اس کو سونے ہی کوئی نہیں دیتا، اور نہ بیچارہ جو سنت کے مطابق اس نے فجر پڑھ کے نکلنا ہے، وہاں فجر بھی کسی کو کوئی نہیں پڑھنے دیتا، کہتے ہیں چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں وقوف کی نیت کی، اور پھر صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ سورج کے نکلنے کے بعد 8 ساڑھے 8 کا ٹائم ہوا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ، ہمیں اگلے رات کوئی بھگا دیتے ہیں، بھاگو۔ والفجر ولیال عشر، اور وقت فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ جو راتیں ہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ دیجیے گا، ایک ایک رات لیلۃ القدر کے برابر درجہ رکھتی ہے، ایک ایک رات لیلۃ القدر کے برابر درجہ، ایک ایک دن رمضان المبارک کے دنوں کے برابر درجہ رکھتا ہے، جن دنوں سے آپ گزر رہے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کا روزہ رکھنے والا 1 سال کے روزوں کے برابر درجہ پاتا ہے، اور اگر کوئی حج والے دن 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سال گزر گیا اس کے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے، جو آنے والا سال ہے اس کے بھی پیشگی گناہوں کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ 9 ذی الحج جو حج کا دن ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں بڑی پرانی بات ہے، اب تو خیر نہیں، الحمدللہ بدل گئی۔ حج والے دن نہانے کا بڑا بندوبست ہوتا ہے دیہاتوں میں، گاؤں میں، کہ حج والے دن نہانا چاہیے۔ اور جوہلا نے ایک مسئلہ بنا رکھا ہے کہ قرآن حدیث میں حکم ہے نہانا ہے، اور کہتے ہیں کہ جسم پر ایک بال ایسا ہوتا ہے جو سارا سال نہانے سے گیلا نہیں ہوتا، حج والے دن نہاؤ گے تو وہ گیلا ہوتا ہے، یعنی بندہ حج والے دن نہانے سے صحیح معنوں میں پاک ہوتا ہے، باقی سارا سال وہ پلیت رہتا ہے۔ اب وہ سارا سال نمازیں بھی پڑھتے ہیں پلیت، کھانے بھی کھاتے ہیں پلیت، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں پلیت، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مسئلے سن رکھے ہیں۔ یہ نہ کسی کچی روٹی میں مسئلہ ہے، نہ پکی روٹی میں مسئلہ ہے۔ او بھائی، مسلمان فرض پورے کرے گا، نہائے گا، پاک ہو جائے گا، کوئی بھی دن ہو۔
نہیں حج والے دن نہانا ہے پھر پاک ہوو گے، ورنہ سارا سال پلیت رہتے ہو، اس لیے کہ جسم میں کچھ بال ایسے ہیں جو صرف حج والے دن نہانے سے جو ہے نا وہ گیلے ہوتے ہیں، باقی سارا سال وہ خشک رہتے ہیں۔ ایک لطیفے کی بات ہے، ہم ایک دن گھر بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، اب ہمارا جو گھر ہے وہ دائیں طرف مسجد ہے، بائیں طرف اور گلی کے گھر ہیں، تو ہمارے ابا جی مرحوم مسجد کی طرف ہمارے گھر کی چارپائیاں جو ہیں وہ ادھر پاؤں نہیں میرے ابا جی کرنے دیتے تھے کہ ادھر اللہ کا گھر ہے، ادب کرو اس کا، ادھر پاؤں کر کے سونا نہیں چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اب ہماری چارپائیاں گھر کی جو ہیں وہ ادھر میری اماں بچھا دیتی تھی، ادھر جو ہے وہ قطب ستارہ ہے، ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے ہمارا گھر جو ہے۔ تو ایک دن مغرب کے بعد ایک بوڑھی عورت آئی بچے کو دم کروانے میرے ابا جی کے پاس، تو ابا جی نے دم کیا، تو دم کرنے کے بعد وہ ہوئے 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 استاد جی تسی یہ کی کیتا ہے، اگر مسجد دے پیر ادھر کیتے ہو انہیں قطب ستارے والے پاس۔ ابا جی نے پوچھا ادھر کیا ہے، کہ قطب ستارے کی طرف تو یہ چارپائی کی وہ ڈون کہتے ہیں نا، یہ ادھر پیر کرنا تو گناہ ہے، آپ مولوی لوگ ہو اور پھر بھی آپ نے۔ تو ابا جی نے کہا کہ بھائی ادھر کریں تو مسجد ہے، سمجھے، ادھر کرتے ہیں تو کعبہ ہے، ادھر کرتے ہیں تو کعبے کو کنڈ ہوتی ہے، اس لیے ہم نے ادھر کر رکھا، ادھر کیا گناہ، نا 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 نا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال میرے اللہ نے قطب ستارے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا، تسی قطب ستارے ال کنڈ کر دیو، پیر کر دیو، ہائے 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 ہائے۔ تو وہ میرے ابا جی کبھی کبھی مذاق بھی کرتے تھے، کہتے بے میں تینوں ذرا تھوڑا لطیفہ سناواں، تینوں مسئلہ سمجھانا۔ تو میرے ابا جی نے ایک لطیفہ سنایا، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، کہ ایک دیہاتی بندے نے اپنا بیٹا مولوی بنایا، اور وہ بھی کسی طرح دوسرے مولویوں کے ہتھے چڑھ گیا جو جاہل، نہ قرآن والے نہ حدیث والے۔ تو جس دن وہ 8-10 سال کے بعد عالم بن کے آیا تو بڑی پگڑی بھی باندھی ہوئی اور کپڑے بھی اس نے، واہ سبحان اللہ، عالم بن کے آیا، تو ابا اس کا کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، تو بیٹا جو پہنچا تو باپ کی نظر پڑی، تو باپ ہل چھوڑ کے بیٹے کو ملنے آیا، صدقے جاؤں میرا بیٹا عالم ہو گیا، مٹھائیاں لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ اتنے میں ابا کو پیشاب آ گیا، تو ابا جی بھاگے پیشاب کرنے، تو پہلے تو اس بیچارے نے منہ کیا کعبے کی طرف، تو وہ جو بیٹا عالم بن کے آیا تھا وہ کہنے لگا ابا ابا کھڑو کھڑو، کعبے والے پاسے منہ کیتا ہی، وہ بیچارہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے مشرق کی طرف منہ کیا، تو بیٹا کہنے لگا ابا کعبے نو کنڈ ہو رہی ہے، پیشاب جائز نہیں ہو، بیچارہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے جدھر قطب ستارہ ادھر منہ کیا، تو بیٹا کہنے لگا بابا ادھر تو قطب ستارہ ہے، ادھر منہ کر کے پیشاب کرنا گناہ ہے۔ اب اس بیچارے نے ادھر منہ کیا تو قطب ستارے کو کنڈ ہو رہی تھی، تو پھر بیٹا بولا ابا قطب ستارے کو کنڈ ہو رہی ہے۔ وہ جا کے مینو یہ دس بھی ہوں ٹالی تے چڑھ کے موترا میں موترا کیڑے پاسے منہ کر کے، پر کنجرا تو پڑھ کے کی آیا ہے، میں تو خوش ہو رہا تھا میرا بیٹا مفتی اور مولوی بن کے آ گیا، یہ چنگے مفتی اور مولوی ہیں، کیسا مسئلہ نکال لیا، اب میں پیشاب کہاں کروں؟ اس نے تو گالی دی بڑی چنگی رکھ کے۔ اب اتنے میں اس کی اماں آ رہی تھی گاؤں سے سر پہ روٹی رکھ کے، دور سے جو بیٹے کو دیکھا تو خوش ہو رہی، صدقے جاؤں میرا بیٹا عالم بن کے آ گیا، قربان جاؤں۔ جب قریب آیا تو اس کے باپ نے کہا صدقے نہ جا، جس ویلے تین موتر آسی پتہ پھر لگ سی پڑھ کے کی آیا۔ کیا مسئلے ہیں یہ؟ میں سن سن کے تھک رہا ہوں، اے قربانی جائز نہیں ہے، جائز نہیں، او مولویو، او خدا کے بندو، پہلے اس امت کے لیے آسانیاں تو پیدا کرو، نکالو، پھر فتوے دو۔ آج کل ہانگ کانگ میں اینٹ اٹھاؤ نیچے سے 10 مفتی نکلتے ہیں، جس داڑھی رکھی ہو مفتی ہوئے ہے۔ فتوے 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 جاری ہو۔ او بھائی ذرا سنبھل کے، ذرا سمجھ کے، اس امت کو تکلیف میں نہ ڈالو، اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یہ امت میرے اللہ کی بڑی لاڈلی امت ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کو بڑی پیاری امت ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔
اس کے لیے مشکل پیدا نہ کرو۔ اگر یہی حال رہا تو سال 2 سال کے بعد ہانگ کانگ میں قربانی کرنے والا بندہ تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ شکر کرو یہ کفرستان ہے، مسلمان ملک نہیں ہے کہ جہاں ہم قربانی کے مسائل لے کے کھڑے ہو جائیں۔ شکر کرو کو مسلمان کر تو رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو تو پتہ ہے، میری آنے والی نسلیں جو یہاں رہ رہی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں قربانی کا۔ آپ سارے پاکستان قربانیاں کرنے لگ جاؤ گے تو یہاں کی نسلیں کیا کریں گی؟ ان کو کیسے پتہ چلے گا قربانی بھی کوئی دین کا حصہ ہے؟ مانتا ہوں مسئلے کو، مسئلہ یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کو پہلے آسانی پیدا کرو پھر مسئلہ لگاؤ۔ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ یہ جن راتوں سے آپ گزر رہے ہو اللہ ان راتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ صدقے جاؤں اللہ نے ہر چیز کا جوڑا رکھا، اپنے آپ کو اس نے اکیلا رکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے اکیلا رہنا اچھا ہے، تمہارے لیے جوڑا بننا اچھا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر 2 خدا ہو جاتے یا کئی اور خدا ہو جاتے تو روز زمین میں فساد ہوتا۔ ایک خدا کہتا میں بارش برساتا ہوں، دوسرا کہتا میں نہیں برساتا۔ ایک پیر کہتا میرے نام کا بکرا دو، دوسرا کہتا آج میرے نام کا نہ دو۔ ایک خدا کہتا میں ہوا چلاتا ہوں، دوسرا خدا کہتا میں ہوا نہیں چلاتا۔ یہ میرے دشمن ہیں، مجھے سجدہ نہیں کرتے، تجھے کرتے ہیں، میں ان کے لیے ہوا نہیں چلاتا تو زمین میں فساد ہوتا۔ شکر کرو خدا ایک ہے، کہو اللہ تیرا شکر ہے تو اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرا سونا نبی تو اعلان کر اللہ اکیلا ہے۔ یومینی کا اعلان کر اللہ ایک ہے، کا اعلان کر اللہ اکیلا ہے، اس کے آگے بھی کوئی نہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں، نہ اس کی بیوی نہ اس کے بچے۔ حیران ہوتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بیٹے کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری تو بیوی کوئی نہیں، ظالموں جب عیسیٰ میرا بیٹا بنا تو پھر اس کی کوئی ماں بھی تو ہوگی۔ قل هو اللہ احد، میرا نبی تو کہہ دے اللہ اکیلا ہے۔ ایک نہ کہے، ایک کے بعد 2 ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے، 4 ہوتا ہے، 5 ہوتا ہے، 6 ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے۔ جب کہے گا اللہ اکیلا ہے پھر دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہا تم جوڑے اچھے، میں اکیلا اچھا، مجھے میں اکیلے ہونے کی قسم اور مجھے تمہارے جوڑا جوڑا ہونے کی قسم۔ اور اگر یہ معنی بھی نہ کروں تو علماء کہتے ہیں 10 جفت بن گیا، جفت 2 ہوتے ہیں نا، طاق اکیلا ہوتا۔ کہا 8 تک تو لے آؤ، اسے جفت بنا دو، 9 کا دن اکیلا، یہ میرے اکیلے کا دن ہے جو حج کا دن ہے، پھر 10 بھی ہو جائے گا تو جوڑا جوڑا، 8 بھی ہوگا تو جوڑا جوڑا، میں 9ویں کا دن جو اکیلا ہے میں اس کو اتنی شان دے دیتا ہوں، یہی حج کا دن ہوگا، یہی عرفات میں جانے کا دن ہوگا، یہی اللہ سے گناہ بخشوانے کا دن ہوگا۔ جو اس دن روزہ رکھے گا، چونکہ میں اکیلا، یہ بھی اکیلا روزہ رکھ رہا ہے، اس کے 1 سال جانے کے گناہ معاف کر دوں گا، 1 سال آنے والے کے بھی پہلے گناہ معاف کر دوں گا۔ مجھے جفت کی بھی قسم، مجھے طاق کی بھی قسم۔ واللیل اذا یسر، مجھے رات کے جانے کی قسم۔ جب فجر ہونے والی ہوتی ہے، رات اپنا بستر باندھ کر جانے والی ہوتی ہے، جا رہی ہوتی ہے، اب اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، روشنی آنے والی ہے۔ دعا کرو اللہ تیری میری زندگی کے بھی اندھیرے ختم کر دے، اللہ ہمیں روشنیاں نصیب کر دے، اللہ ساری اپنے محبوب کی امت پر جو ظلم و ستم کے اندھیرے آئے ہیں یہ دور کر دے۔
اللہ ساری امت کو روشنیاں دے دے، اللہ میرے دل کو بھی روشن کر دے، اللہ تمہارے دل کو بھی روشن کر دے۔ میرے دوستو، یہ روشنیاں بے شک ہمیں فائدہ دے رہی ہیں، لیکن قبر میں تو اس کی روشنی نے فائدہ دینا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس کو روشن کر لیا اس کی قبر بھی روشن ہوگی۔ جس نے اس کو اندھیروں میں ڈال لیا، سورج کے 12 بجے 1 بجے بھی دوپہر کو گھومتا رہے، بے شک باہر روشنیاں ہیں لیکن اندر اندھیرے ہیں۔ اندر کو روشن کرنا ہے، جس نے اندر کو روشن کر لیا اس کا باہر بھی روشن ہو گیا۔ جس نے باہر کو تو روشن کر لیا لیکن اندر کو کالا رکھا، اس نے نہ باہر کو روشن کیا نہ اندر کو روشن کیا۔ دعا کر اللہ تیرے اندر کو روشن کر دے، اللہ میرے اندر کو روشن کر دے۔ اللہ کہتے ہیں واللیل اذا یس، بے شک کچھ لوگوں کے لیے رات قیمتی، کچھ لوگوں کے لیے دن قیمتی۔ اللہ والے تو شام ہوتی تھی، عصر پڑی، سوچ میں بیٹھ جاتے تھے اللہ کب رات ہوگی، ہم رات کو رو رو کے تجھے منائیں گے۔ وہ رات کی انتظار میں ہوتے تھے کب ہوگی، اندھیرا ہوگا مولا ہوگا میں ہوں گا، درمیان میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ رات کو روشن کرتے ہیں، دعا مانگ اللہ تیری رات بھی روشن کر دے، اللہ تیرا دن بھی روشن کر دے۔ اللہ کہتے ہیں حل فی ذالک قسم الذی ہجر، اتنی قسمیں کھانے کے بعد اب بھی کوئی عقل مند بندہ مجھ سے اور کیا چاہتا؟ یہ میں تمہارے لیے قسم کھا رہا ہوں، اپنے دنوں کو قیمتی بنائیے۔ وقت مل جائے روزہ رکھیے، وقت مل جائے ان راتوں کو جاگیے جن راتوں کی اللہ قسم کھاتا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ جمعرات کو عید ہوگی ہمارے ہاں ہانگ کانگ میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی طرف سے اتفاقاً اس دفعہ ہماری سعودی عرب کے ساتھ ہی ہو گئی۔ پاکستان میں جمعے کو ہے، ہمارے ہاں یہاں انشاءاللہ 2 عید کی نمازیں ہوں گی، پہلی 7:30 دوسری 8:30۔ لکھا ہوا یہ ہے کہ میں دوسری عید کی نماز پڑھاؤں گا لیکن انشاءاللہ میں پہلی عید کی نماز پڑھاؤں۔ عید کی نماز پڑھانے کے بعد چونکہ ہم نے قربانیاں کرنے کے لیے جانا ہے، زندگی رہی تو اپنے ہاتھ سے انشاءاللہ چائنا میں ہم لوگ جا رہے ہیں قربانی کرنے۔ شراز صاحب اور ہمارے ایک اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قربانیوں کا بندوبست کیا ہوا ہے، ہم جائیں گے انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے۔ ابھی بھی اگر کوئی ساتھی کرنا چاہتا ہے، ان کے ہاں بکروں کا انتظام ہے، بکرے ذبح کر رہے ہیں، انشاءاللہ میں خود جاؤں گا۔ 3 دن 10 11 12، کچھ لوگ 13ویں کو بھی کرتے ہیں، ہمارے ہاں 12ویں کی دیگر تک شام تک قربانی چلتی۔ ان دنوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کثرت سے ذکر کیجئے، اونچا اونچا پڑھیے۔ اللہ کو ان دنوں میں قرآن کی تلاوت سے بھی زیادہ اس تسبیح کا ذکر محبوب ہے۔ نمازوں کے بعد بھی دکان پہ بیٹھے، دفتر میں آتے جاتے، کوئی شرم نہیں کوئی ڈر نہیں، اونچا اونچا پڑھیے۔ عورتوں کو بھی پڑھنے کا حکم ہے، بے شک وہ اونچا نہ پڑھیں لیکن وہ بھی اپنے گھر میں اللہ کی اس تکبیر کا ذکر کرتے رہیں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔